جی السلام علیکم معزز سامعین۔ ابتدا کرتے ہیں اس رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج مشہور ناول نگار مولانا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے فن اور فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، اردو میں ناول لکھ کر جن ناول نگاروں کو شہرت دوام حاصل ہوئی ان میں صرف عبدالحلیم شرر ہی واحد ناول نگار ہیں جو جانتے تھے کہ عوام کو کیسی بات پسند ہے، اور ان کے پاس وہ جادو تھا، وہ ہنر تھا اور وہ فن تھا، اس کی وجہ سے وہ بڑی آسانی سے شہرت حاصل کر لیتے تھے۔ ان کے ناول عاشقانہ، اسلامی اور تاریخی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور ان موضوعات کو انہوں نے اپنے فن کے ذریعے عوام الناس کے پسندیدہ موضوعات بنا دیا۔ شرر عاشقانہ مزاج کے ناولوں کے ذریعے دراصل ملکی ترقی اور اصلاح کا کام لینا جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی عاشقانہ مزاج کے ناول کیونکہ عوام بڑے شوق و ذوق سے پڑھتی ہے، تو ان ناولوں کو اس ایسے انداز سے بنا کر پیش کیا جائے کہ جس کے ذریعے ہم ملک اور قوم کی ترقی اور اصلاح کا کام لے سکیں۔ اور کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عشق اور حسن کی داستان کے بغیر ناول جو ہے وہ پھیکا پھیکا سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے تاریخی ناولوں میں بڑی آسانی سے عشق اور حسن کے جو موضوعات ہیں وہ سمو کے رکھ دیے، اور عوام جو ہے ان کو پڑھتی اور ایک تاثر اور ایک اثر جو ہے وہ عوام کے دلوں و دماغ پہ رہ جاتا۔ تو شرر جو ہے وہ تاریخی ناول لکھتے وقت تاریخی واقعے کی صحت اور حقیقت پہ زیادہ زور نہیں دیتے، بلکہ وہ اس واقعے میں تحریف اور ترمیم سے بھی کام لیتے ہیں۔ مگر پھر بھی ان کے فن کا یہ کمال ہے کہ ان کے جو ناول کے ہیرو ہیں وہ بڑے زندہ اور جاوید ہیرو ہیں۔ مگر فردوس بری ان کا ایک ایسا ناقابل فراموش ناول ہے جو ایک تاریخی واقعے پر مبنی ہے، اور شرر نے اس ناول میں اپنے فن سے مزید چار چاند لگا دیے اور اس ناول کو پرتاثیر اور دلچسپ ناول بنا دیا۔ اس ناول میں دراصل 5ویں صدی کے اس فرقہ باطنیہ کو موضوع سخن بنایا گیا ہے جو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس فتنے کو حیرت انگیز طور پہ بڑی شہرت، مقبولیت اور بلندی حاصل ہوئی۔ چنانچہ شرر نے اس قصے میں خود سے کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم کی ضرورت محسوس نہ کی۔ صرف انہوں نے اس قصے میں حسن و عشق کے عنصر کو جو ہے وہ سمو دیا، اور اپنے تخیل سے کام لے کے ایک ایسا ناقابل فراموش، وفادار اور ایماندار کردار انہوں نے اس ناول میں تخلیق کیے کہ یہ خیالی کردار ہونے کے باوجود آج بھی اردو ادب کے زندہ و جاوید کردار مانے جاتے ہیں۔ اگر اس ناول کے پلاٹ کی بات کی جائے تو شرر نے جن واقعات کو اس ناول میں بنیاد بنایا ہے اور کہانی کا پلاٹ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، وہ کافی حد تک بالکل درست واقعات پر مبنی ہے کہ باطنیوں نے واقعی ایک جنت بنائی تھی اور وہاں بے شمار حسین عورتیں رکھی گئی تھیں جن سے وہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے۔ باطنی اس شخص کو قتل کروا دیتے تھے جو ان کی بات نہ مانتا یا ان کے خلاف جاتا، کیونکہ خلیفہ بغداد اور قزوین کے معززین نے پھر تاتاریوں کے شہنشاہ کو خط لکھا اور مدد کے لیے بلایا، اور اس فرقہ باطنیہ کے خاتمے کے لیے جو ہے آخرکار ہلاکو خان آیا، اور ہلاکو خان کے ہاتھوں ہی اس فرقہ باطنیہ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا، اور یوں مسلمانوں کو اس فتنے سے جو ہے وہ نجات ملی تھی۔ مگر شرر نے خود سے جو ہے اس کہانی میں حسن عشق کی داستان بیان کی ہے، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی اور واقعے کی جو حقیقت ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ شرر نے اپنے تخیل سے کام لیا اور ایک ایسی طلسمی اور جادوئی سی فضا قائم کی اور حقیقت کو دکھانے کی کوشش کی، اور تمام واقعات اور حقائق کو بڑی مہارت سے آپس میں جوڑنے کی کوشش کی۔ اس سفر کے دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاری بھی کرداروں کے ساتھ سفر کرتا ہے، وہ بھی پہاڑوں کی بلندیوں سے گزرتا ہے، خندقوں کی گہرائی سے گزرتا ہے، اور حیرت اور
تجسس کی فضا میں وہ گرفتار رہتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی دھڑکتا دل محسوس کرتا ہے، اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ بھی کرداروں کے ساتھ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسے بھی ایک اطمینان سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کہانی کا جیسا اختتام شرر نے کیا ہے بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو کہانی میں اول اور آخر قاری کو جو ہے وہ تجسس محسوس ہوتا ہے، اور یہی سوال اس کے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا۔ تو کہانی یعنی ناول جو ہے 9 ابواب پہ مشتمل ہے۔ پہلے باب میں ہمیں مکمل ایک پراسرار، ڈرانے والی اور ایک رومانوی سی جو ہے وہ فضا محسوس ہوتی ہے۔ کرداروں کے جو جذبات ہیں ان کی محبت اور سادگی جو ہے وہ اس فضا کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو ملاحظہ کیجئے، دونوں عاشق و معشوق روشنی کو گھبرا گھبرا کے اور ساتھ بساتھ زیادہ متحیر ہو کے دیکھ رہے تھے کہ وہ بالکل قریب آ گئی۔ بڑی بڑی 15-20 مشعلیں تھیں، اور ان کے نیچے حسین اور پری جمال، حسین اور پری جمال عورتوں کا ایک بہت بڑا غول تھا، جن کی صورت دیکھتے ہی زمرد اور حسین دونوں نے ایک چیخ ماری، اور دہشت زدگی کی آواز میں دونوں کی زبان سے نکلا پریاں، اور دونوں غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ تو شرر جو ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ مشہور ہے کہ وہ اپنے ناول میں عشق اور محبت کی فضا جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ مشہور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ناول میں جو ہے بڑے حسن و جمال کا تذکرہ بھی کیا، اور اس حسن و جمال کے تذکرے کے دوران وہ اپنے فنی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، اور اس انداز بیان کا مقصد صرف قاری کے دل میں عشق کے جذبات جو ہے وہ ابھارنا ہوتا ہے۔ تو محسوس کیجئے اور دیکھ تو دوستوں ایک خاکہ ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح شرر نے ایک دلربا ہمسفر 18-19 برس کی ایک پری جمال، ایک مہوش کی شوخ ادائیں اور اس کے حسن و جمال کا کس طرح ایک مجموعی جائزہ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، اس دلربا لڑکی کے حسن و جمال کی تصویر دکھانا مشکل ہے، مگر غالباً یہ چند باتیں مشتاق دلوں میں اور آرزو مند نگاہوں کے سامنے اس کے زاہد فریب چہرے کا ایک معمولی خاکہ قائم کر سکیں۔ گول آفتابی چہرہ جیسا کہ عموماً پہاڑی قوموں میں ہوتا ہے، ستے اور کھچے ہوئے سرخی کی جھلک دینے والے گال، بڑی بڑی شربتی آنکھیں، لمبی نوکدار پلکیں، بلند پیشانی، مگر کسی قدر پھیلی ہوئی نازک نازک اور خمدار ہونٹ، باریک اور ذرا پھیلی ہوئی باچھیں، سانچے میں ڈھلی ہوئی نوکدار تھوڑی، شرمگیں اور معمولاً جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ شوخ اور بے چین چشم و ابرو، اور اس تمام سامان حسن کے علاوہ تمام اعضاء کا غیر معمولی تناسب ہر شخص کو بے تاب و بے قرار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے علاوہ منظر نگاری کی اگر بات کریں تو اگر اس ناول کے منظر نگاری کی بات کی جائے تو شرر جو ہیں وہ منظر نگاری میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقت یا منظر دکھانا چاہتے ہیں تو اس منظر کو وہ لفظوں کے ذریعے بیان کرتے ہیں، اور اس منظر کی ایک پوری تصویر جو ہے وہ قاری کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ منظر بڑے جاندار اور رنگین ہوتے ہیں، اور ان منظروں میں زیادہ تر شرر جو ہیں وہ اپنے تخیل سے کام لیتے ہیں۔ تو شرر نے 2 اقسام کے منظر جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ ایک منظر کا جو تعلق ہے وہ موضوع سے ہے، دوسرے منظر کا تعلق جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول سے۔ تو ایک منظر ملاحظہ کیجئے کہ جب ہلاکو خان کی فوج جو ہے، تاتاریوں کی فوج جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے، تو جو جنت بنائی گئی تھی اس کی صورتحال کیسی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، حسین اور زمرد نے اپنے قصروں سے نکل کے دیکھا تو عجیب عالم نظر آیا۔ جنت کے آرام و اطمینان میں فرق آ گیا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ گویا فردوس بری میں قیامت آ گئی۔ خوبرو اور پری چہرہ حور و غلمان جو اپنے حسن و جمال سے ہر ایک کو نورانی پیکر ہونے کا دھوکہ دیتے تھے، قصروں اور کوشکوں سے نکل نکل کے بدحواس بھاگے۔
اور ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے لگے۔ ہر طرف ایک تہلکہ پڑ گیا۔ جہاں رونا حرام بتایا جاتا تھا وہاں ہر طرف رونے پٹنے کی اور نوحہ و بقا کی آواز بلند ہوئی۔ ایک عظیم الشان اور بڑا بھاری تاتاری لشکر جنت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے سپاہی ہر چہار طرف پھیلتے جاتے تھے۔ قصروں اور کوشکوں میں لوٹ مار مچ گئی تھی۔ خوبصورت لڑکیاں اور پری جمال لڑکے گرفتار ہو رہے تھے، جن کی سہمی ہوئی صورتوں میں چیخ و پکار کی آوازوں نے عجب نازک گھڑی کا سماں پیدا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اگر شرر کی تشبیہات کا ہم جائزہ لیں تو شرر نے بڑی خوبصورت تشبیہات استعمال کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تشبیہ دیکھیے کہ انہوں نے زمرد کو جو ہے وہ ایک نازک مزاج ہرن سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیے یہ کہہ کر زمرد ایک نازک بدن اور چست و چالاک ہرنی کی طرح چاروں طرف دوڑی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس ناول کے اسلوب کا ذکر کریں تو اس کا اسلوب بڑا دلکش اور رواں دواں ہے، سادگی اور سلاست کا پیکر ہے۔ انہوں نے مشکل الفاظ کا استعمال بہت کم کیا ہے اور تصوف کی اصطلاحوں کا انہوں نے بڑا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے قاری کا ذہن جو ہے وہ فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کے درمیان پھنسا رہتا ہے۔ ناول کا انداز جو ہے وہ بالکل شاعرانہ سا محسوس ہوتا ہے، جس سے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مکالمے نگاری کی بات کریں تو شرر کے مکالمے جو ہیں وہ کرداروں کی نفسیات کے عین مطابق ہیں۔ اردو کے مکالموں سے اور زمرد کے مکالموں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا شرمیلا ہونا اور اس کا شرم و حیا کا پیکر ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے مکالموں سے ہی اس کی ذہانت اور عقل مندی بھی نظر آتی ہے۔ شرر نے خود کلامی کی تکنیک بھی استعمال کی ہے۔ زمرد اور حسین جو ہیں وہ مذہبی گھرانے کے ہیں، مگر مکالموں سے بڑے بے تکلف اور عاشق محسوس ہوتے ہیں، جس سے ان کی شخصیت کا ایک تضاد بھی نظر آتا ہے۔ شیخ علی وجودی کے مکالمے جو ہیں وہ علمی اور ادبی شان کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر سید وقار عظیم کے نزدیک شرر کے بعض مکالمے جو ہیں وہ بڑے غیر محتاط اور بے محل مکالمے بھی ہیں۔ اگر اس ناول کی کردار نگاری کی بات کی جائے تو ناول میں بہت سارے کردار ہیں، لیکن حسین اور زمرد جو ہے وہ مرکزی کردار ہیں اور تمام تر کہانی جو ہے وہ انہی دو کے گرد گھومتی ہے۔ مگر شیخ علی وجودی کا ایک ضمنی کردار بھی بلا شبہ اردو کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ حسین کے کردار کی بات کی جائے تو ناول کا یہ ہیرو ضرور ہے، خوبصورت اور محبت کرنے والا نوجوان بھی ہے، مگر مذہب پر بھی کارمند ہے، مگر تھوڑا سا بزدل بھی ہے، کیونکہ جب زمرد کے بھائی کی قبر پر وہ دونوں جاتے ہیں تو حسین جو ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے اور پریوں کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جو زمرد کو پانے کے لیے شیخ علی وجودی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی سا بن جاتا ہے اور جید ترین علماء اور معزز ترین اہل علم کو وہ قتل کر ڈالتا ہے۔ اور اس قتل کے دوران اگرچہ وہ بہادری کا اور دلیری کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، مگر وہ بھی دوسروں کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ شیخ علی وجودی اور بلکان خاتون اس سے اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں۔ شرر کے دیگر ناولوں کے ہیرو کے برعکس حسین جو ہے وہ دماغ سے ایک عاری ہیرو ہے۔ وہ زمرد کی قبر پہ 6 ماہ بغیر کھائے پیے اور بغیر کسی بندوبست کے سردی میں گزارتا ہے، غاروں میں چلے کاٹتا ہے اور قتل کرتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہ ایک داستانوی کردار ہے۔ اس کے علاوہ زمرد کا جو کردار ہے وہ حسین کے بالکل برعکس ہے اور ایک زندہ، دلیر اور دل و دماغ رکھنے والا کردار ہے، جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور صرف بھائی کی قبر کی زیارت کی خاطر وہ بے شمار مصائب سے بھی گزرتا ہے اور کسی خوف و خطر کا مظاہرہ نہیں کرتا، جس سے اس کا مشرقی ہونا بھی ظاہر ہے، اور وہ ایک دلیر اور نڈر کردار کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ دل کے ساتھ یعنی زمرد جو ہے وہ دماغ بھی رکھتی ہے، جس طرح وہ فردوس بری کی حقیقت کا راز آشکار کرتی ہے، اس سے وہ ایک ذہین کردار کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ وہ دل و دماغ، حوصلہ رکھنے والی ایک مشرقی لڑکی ہے، گرچہ وہ بھی بعض مجبوریوں کے تحت باطنیوں کی اعلیٰ ضرور بنتی ہے، مگر اس کے پیچھے بھی صرف حسین کی زندگی کو بچانے کا مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ شرر کی جو ہے وہ ایک اگر ہم دیکھا جائے تو شرر کا سب سے ایک اہم ترین اور یادگار ترین کردار ہے۔ اگر ماہرین کی آراء کا ذکر کیا جائے تو ڈاکٹر سید وقار عظیم کہتے ہیں
کہ زمرد کے کردار میں حسین سے زیادہ کشش ہے، محض اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں جس کا ذکر ناول نگار نے بڑے رومانوی انداز سے کیا ہے، بلکہ مستقل مزاجی، دور اندیشی، مصلحت بینی، ضبط، تحمل، احتیاط اور پاک دامنی کے ان اوصاف کی بنا پر جو اس کے مزاج کی نسوانی نزاکت اور اس کے جذبہ محبت کی پاکیزگی اور صداقت کے گہرے رنگ کے نیچے دب جانے کی بجائے برابر اس کے قول و فعل سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول میں منکو خان، ہلاکو خان، بلکان خاتون، شیخ علی وجودی، خورشاہ، کاظم جنوبی اور طور مینی جو ہیں وہ کردار ہیں۔ بلکان خاتون اپنی شخصیت اور کشش کی بنا پہ دیر تک قاری کے سامنے رہتی ہے اور قصہ ختم ہو جانے کے باوجود وہ ایک اثر جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے۔ خورشاہ کا کردار بالکل بے جان اور بے ضرر ہے۔ کاظم جنوبی جو ہے اور طور مینی جو ہے وہ بالکل بے جان کردار تو نہیں ہے، مگر وہ جب تک سامنے ہو تو اپنا اثر جو ہے وہ محسوس کراتے ہیں اور پھر وہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ مگر شیخ علی وجودی ایک ناقابل فراموش کردار ہے جسے بھلانا ہرگز آسان نہیں ہے۔ وہ اپنے رومانوی تقدس سے متاثر بھی کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے بولتا ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک واضح مقصد ہے۔ اس کی شخصیت سے باطنی فرقے کے تمام اسرار و رموز جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں اور یہ اسرار و رموز جو ہیں اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اور قاری سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس مقدس شخصیت کے پیچھے کون سا بھیانک چہرہ پوشیدہ ہے، کیونکہ شرر نے اس کی ذات سے تصنع و بناوٹ کے جو پردے ہیں وہ نہایت آہستگی سے اور نزاکت سے اتارے ہیں کہ قاری سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ اصل شخصیت کیا ہے، مگر آخر میں جو ہے وہ ایک مجسم شیطان کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اختصار سے فردوس بری ناول کی جو کہانی ہے اس کو بیان کریں تو اس کی کہانی یہ ہے کہ عامل کا ایک نوجوان حسین ہے اور اس کی ایک ہونے والی جو رفیقہ حیات ہے وہ حج کے ارادے سے نکلتے ہیں اور وادی تالکان میں پہنچتے ہیں۔ اس وادی میں جو زمرد ہے وہ اپنے بھائی موسیٰ کی قبر تلاش کرتی ہے، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ پریوں کے غول کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا ہے۔ قبر مل جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں پریوں کا ایک غول آتا ہے جسے دیکھ کے دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حسین کو جب ہوش آتا ہے تو اسے موسیٰ کی قبر کے پاس ہی ایک اور قبر بھی ملتی ہے، یعنی وہ زمرد کی قبر تھی۔ وہ اس محبوبہ کی قبر کا مجاور بن جاتا ہے اور بہت عرصے بعد اس وقت وہاں سے رخصت ہوتا ہے جب اسے زمرد کا ایک خط ملتا ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ شیخ علی وجودی کی خدمت میں حاضر ہو، جو کچھ وہ کہیں اس پہ وہ عمل کرے، اس لیے کہ جس جنت میں وہ زمرد ہے اس میں پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ تو حسین تعمیل کرتا ہے، سختیاں جھیلتا ہے، شیخ علی وجودی تک پہنچتا ہے اور فنا فی شیخ کے منزل پہ پہنچ کے وہ شیخ کے حکم بجا لاتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ بہشت بری کی سیر کرتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات جو ہے وہ زمرد سے ہوتی ہے جو کہ بہشت بری کی ایک حور بن چکی ہے۔ کچھ مدت وہ وہاں رہتا ہے، پھر اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو شوق ہے وہ دوبارہ تیز ہوتا ہے اور دوبارہ زمرد سے ملنا چاہتا ہے، چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ دوبارہ شیخ علی وجودی کے پاس آتا ہے اور شیخ علی وجودی اسے دوبارہ ایک عالم امام نصر بن احمد کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ قتل کے بعد وہ دوبارہ جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، تو رکن الدین خورشاہ جو کہ ان دنوں باطنیوں کا امام تھا غصے میں اسے دربار سے نکال دیتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو کے دوبارہ زمرد کی قبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اسے دوبارہ زمرد کے 2 خط ملتے ہیں، ایک خط اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور دوسرا خط جو ہے وہ بلکان خاتون کے نام ہوتا ہے۔ حسین یہ خط لے کے بلکان خاتون کے پاس پہنچتا ہے اور وہ زمرد کو ہدایت دیتی ہے اور ایک خاص تاریخ کو ایک بہت بڑی فوج لے کے وہ فردوس بری میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اور اس کا بھائی یعنی ہلاکو خان جو ہے وہ باطنیوں کے قلعے یعنی التمونت پہ حملہ کرتے ہیں اور اس طرح یہ فرقہ جو باطنیہ تھا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلکان خاتون کی خواہش پر نصیر الدین توسی جو ہے وہ حسین اور زمرد کا نکاح پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد حسین اور زمرد جو ہے وہ حج کو جاتے ہیں اور یوں ان کی عمر کا باقی حصہ جو ہے وہ شہزادی بلکان خاتون کی خدمت میں رہ کے گزرتا ہے۔ شکریہ۔